آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کون سی کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا نوٹ فار دوز ہو کانٹ انڈرسٹینڈ اردو اور ہندی. For them, I want to inform them that I have started a blog that will be consist of all the material I'm going to share through YouTube and Facebook in simple English language. So you can follow us on professorshuru.com. Now coming back to the topic of the video. So آپ کے پاس چھوٹی سی سیونگ ہوتی ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں کہاں پہ انویسٹ کروں. آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ پہ کون سی کرنسی اچھی ہے کیا نہیں ہے. تو اس کے حوالے سے میں آپ کو کچھ گائیڈنس دینا چاہتا ہوں. اس پرٹیکولر ویڈیو میں کھیل سے سٹارٹ لیتا ہوں. بہت سارے گیمز ہیں لیکن سب کانٹیننٹ میں the famous game is cricket. So let's talk about cricket. کرکٹ میں جب آپ کھیل رہے ہوتے ہیں یا کوئی پلیئر کھیل رہا ہوتا ہے، آپ ایڈوانس میں یہ نہیں بتا سکتے یا یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک بیٹسمین جو ہے وہ اگلی بال چوکا لگائے گا یا چکا لگائے گا، will be hitting a 4 or 6 یا وہ آؤٹ ہو جائے گا. یہ بہت سارے فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل پلیئر کون کھیل رہا ہے، وراٹ کوہلی ہے یا شاہد افریدی ہے یا بابر اعظم ہے یا کوئی اور ہے، بالر کون بالنگ کر رہا ہے، پچ کی کنڈیشن کیا ہے، موسم کیسا ہے، بالنگ پچ ہے، بیٹنگ پچ ہے، موسم، بارش، ڈیو، یہ سارے فیکٹر میٹر کرتے ہیں. جب تک آپ کو ان سب چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ اگلی بال پہ کیا ہوگا. اور ایون اگر آپ بتا بھی دیں تو اس میں کچھ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کی جو بات ہے وہ غلط ہو جائے. سملرلی کرپٹو کی جو مارکیٹ ہے یہ بھی بہت سارے فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر آپ کو وہ فیکٹرز کا پتہ نہیں ہوتا تو آپ ایڈوانس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سی کرنسی اچھی ہے یا بری ہے، کون سے میں انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو پھر جب آپ بغیر نالج کے جمپ لگاتے ہیں، تھوڑی سی اپنی سیونگ کو لے کے جاتے ہیں اور مارکیٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں سے رینڈملی پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. اپنا دماغ استعمال تو کر نہیں سکتے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے، تو آپ نے لوگوں سے پوچھنا ہے. جس نے جو بتا دیا آنکھ بند کر کے آپ انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے حوالے سے میں ایک مثال دینا چاہوں گا. ایک محترم ہے ایلن ماسک صاحب. ایلن ماسک صاحب بہت سارے کام کر چکے ہیں پاسٹ میں اور کر رہے ہیں. ایک ویل نون انٹرپرینور ہے گلوبل لیول پہ، آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں، بہت مشہور بندہ ہے. اگر آپ اس کی نیٹ ورتھ دیکھیں 2021 میں وہ $146.5 بلین کا اس کی نیٹ ورتھ یا اثاثے ہیں. کئی کمپنیز اون کرتا ہے جس میں ٹیسلا کافی مشہور ہے، اسپیس ایکس ہے، اس کے علاوہ پے پال وغیرہ کے پیچھے بھی یہی بندہ تھا، بعد میں اس نے اس کو سیل آؤٹ کیا. تو یہ بندہ ٹویٹر پہ موجود ہے. اب ٹویٹر پہ یہ بندہ کہتا ہے کہ آپ ڈوجی ایک کرپٹو کوئن ہے یا کرنسی ہے کہ آپ اس میں انویسٹ کریں. اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے وہ جب یہ ٹویٹ کرتا ہے کہ آپ اس میں انویسٹ کریں، چونکہ اس کے بہت سارے فالوور ہیں تو لوگ بلائنڈلی اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، تھوڑا سا حساب کتاب کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے میں اپنی آرگومنٹ کو بلڈ کرتا ہوں. اگر ہم تھوڑا سا حساب کریں، میری اور آپ کی شاید میں جس لوگوں سے مخاطب ہوں ان کی سیونگز $100 اور $150 کے درمیان ہوگی یا $200,000 ہوں گی، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتی. تو یہ لوگ کی سیونگ ہوتی ہے، وہ اس کو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اب وہ ایلن ماسک صاحب ٹویٹ کر دیتے ہیں تو آپ انویسٹ کر دیتے ہیں ڈوجی میں. آپ کی ٹوٹل سیونگ ہی $100-150 ہے، آپ نے اس کو انویسٹ کر دیا. ایلن ماسک صاحب کی نیٹ ورتھ جو ہے یہ $146.5 بلین ہے. یہ کتنی بنتی ہے تھوڑا سا مجھے لکھنے دیں اس کو. یہ 146 کے ساتھ 5 لگائیں اور پھر اس کے ساتھ 80 مزید لگائیں، یہ اتنے ڈالرز بنتے ہیں. یہ اس کے اثاثے ہیں. اب اندازہ کریں جب آپ انویسٹ کرتے ہیں ان کے کہنے پہ ڈوجی کوئن میں، تو آپ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے 100% سیونگ، جبکہ اگر وہ خود انویسٹ کرنا چاہے اپنی دولت کا صرف 1%، تو اگر ہم تھوڑا سا حساب کر لیں اپنی دولت میں سے اگر وہ 1% بھی انویسٹ کرتا ہے تو یہ کوئی $146.5 ملین بنتے ہیں. مطلب لیٹ سے آپ وہ کہتا ہے اپنے ٹویٹر سے کہ میں نے ڈوجی بڑا اچھا کوئن ہے اور اپنے 146.5 ملین جو ہے اس میں انویسٹ کر دیتا ہے. یہ اس کی دولت کا یا اثاثوں کا صرف 1% ہے. اس سے کم اگر 100 ملین بھی وہ انویسٹ کرتا ہے ہم اس کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. اور آپ نے اس کے کہنے پہ اپنے 100% اثاثے اس میں ڈال دی. اب محترم اپنے ٹویٹر کا اکاؤنٹ جس میں کوئی 55.3 ملین یعنی
کوئی 5.5 کروڑ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، اس سے یہ ٹویٹ کر رہتے ہیں کہ بھائی ڈوجی کوئن جو ہے اس کے پیچھے بڑی اچھی ٹیم ہے یا بڑا اچھا اس کا سسٹم ہے اور آپ اس میں انویسٹ کریں۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ 55.3 ملین جو لوگ ہیں یہ چھلانگ مار کے آنکھیں بند کر کے اس میں انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ایلن ماسک صاحب نے بتایا ہے، بھئی وہ بڑا انٹرپرینور ہے، اس کو بہت پتہ ہے۔ اپنا دماغ اگین یوز نہیں کرنا، کیونکہ وہ تو جب ہوگا نالج نہیں کوئی تو کیا یوز کرنا ہے۔ $100-150 آپ نے انویسٹ کر دیے ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے، چونکہ ایلن ماسک صاحب نے بھی اپنے پیسے اس میں ڈالے ہوتے ہیں، آپ کچھ منافع کما لیتے ہیں۔ کوئی آپ کا جو کوئن ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو آپ کے $100-150 جو ڈالر ہے وہ $200-250 بن جاتے ہیں، آپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ جناب بڑا تیر مارا ہے۔ چونکہ مارکیٹ اوپر جا رہی ہوتی ہے تو اس میں اگر آپ ایک بندر کو بھی پیسے دے دیں، وہ سٹاک میں لگا لے، وہ کرپٹو کرنسی میں لگا لے، مارکیٹ اوپر جا رہی ہے تو کلیئر بات ہے کہ جس پہ خریدا ہے تھوڑی دیر بعد اس سے مہنگا ہو جائے گا، وہ مہنگا بیچ دے گا تو پیسے بن جائیں گے۔ تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ میں تو بڑا تیز بندہ ہو گیا ہوں، ایلن ماسک صاحب کے کہنے پہ آپ نے انویسٹ کیا ہوتا ہے، پیسے بنا لیے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو ایکچوئل گیم کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب کیا ہوتا ہے جناب، آپ اپنے نیٹ ورک میں کہنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے بھائی کو کہتے ہیں، بہن کو کہتے ہیں، ساتھ میں جو آپ کا سوشل سرکل ہے اس میں کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی ڈوجی بڑا اچھا کوئن ہے، اس میں آپ انویسٹ کریں۔ وہ لوگ بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ڈوجی میں انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیچھے سے ماسک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جناب، ہنس رہے ہیں کہ جناب اب آ گئے ہیں لوگ، شکار ہو رہے ہیں، وہ ہنسی کر رہا ہے، اور لوگ انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ منافع کما لیتے ہیں، کچھ نہیں کماتے۔ جب کافی ساری اس کی پرائس اوپر چلی جاتی ہے، ماسک صاحب کہتے ہیں جی جناب کام ہو گیا ہے، وہ جناب ہی پل دا لیور، ہوتا کیا ہے وہ اپنے پیسے نکال لیتا ہے مارکیٹ سے، ڈوجی ایک دم نیچے آ جاتا ہے۔ اب تھوڑا سا حساب کرتے ہیں، اس نے 146.5 ملین لیٹ سے انویسٹ کیے تھے، اپنے ویلتھ کا جسٹ 1%، اپنی ڈالرز کا جسٹ 1% اس نے انویسٹ کیا تھا۔ اس کی ارننگ بن جاتی ہے جناب، یہ حساب بتا رہے ہیں کہ کوئی $73.25 ملین اس نے کما لیے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مارکیٹ کو کیسے فالو کرنا ہے، کسی کے کہنے پہ فالو کیا تھا، اس نے آپ کو مینیپولیٹ کیا اپنی پوزیشن کو یوز کر کے، ڈوجی زمین پہ آ جاتا ہے اور آپ کی جیبیں خالی ہو جاتی ہے۔ اس کو ٹریڈنگ کی زبان میں کہتے ہیں کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کہا جاتی ہے، یا ویل جو ہے وہ آ گئی ہے اور چھوٹی مچھلیوں کو کہا گئی ہے۔ یہ بڑا کامن فینومینا ہے۔ اگین یہ جو ٹریڈنگ سے واقف نہیں ہوتے یا جن کو ٹریڈنگ کا علم نہیں ہوتا اور بغیر سوچے سمجھے اس میں چھلانگ مارتے ہیں، ٹریڈنگ شروع کرتے ہیں، فینومینا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس فینومینا میں ہوتا یہ ہے کہ جب بڑی مچھلی بہت سارے پیسے مارکیٹ میں پھینکتی ہے کسی پرٹیکولر کرنسی میں، تو سڈنلی اس کرنسی کی پرائس بہت اوپر چلی جاتی ہے، اور جب اس کی پرائس اوپر جاتی ہے تو جن لوگوں نے شروع میں خریدا ہوتا ہے ان کو بڑا اس کا بینیفٹ ہوتا ہے۔ ٹی مچھلیاں آتی ہیں، اس کو اٹریکٹ ہوتا ہے تو وہ اور اپنے سرکل میں کہتی ہیں تو اور لوگ بھی آتے ہیں، اور اس طرح پرائس مزید اوپر جاتی ہے۔ ایک مصنوعی غبارے میں جس طرح ہوا پھونکتے ہیں اس طرح یہ اوپر جاتا ہے اور لوگ اس میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر سڈنلی جب بڑی مچھلی اپنا، جس نے بہت سارے اس میں پیسے لگائے ہوتے ہیں، وہ ایک لیول پہ اس کو منافع ملنا کنفرم ہو جاتا ہے، وہ اپنے پیسے باہر نکال لیتے ہیں۔ تو یہ تو بالکل سادہ سا وہ رول ہے کہ اگر ایک چیز بہت ساری ایک دم سپلائی اس کی آ جائے مارکیٹ میں تو اس کی پرائسز نیچے آ جاتی ہیں۔ تو یہ سادہ سی گیم ہوتی ہے اور اس کا شکار وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو ٹریڈنگ کے ٹیکنیکل انالیسس سے ناواقف ہوتے ہیں۔ سو ان سب کے لیے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو جوائن کریں، ہم آپ کو ٹرین کریں گے، ہم آپ کے ساتھ مٹیریل شیئر کریں گے، آپ تھوڑی سی اپنی ایفرٹس لگائیں اور اس قابل اپنے آپ کو بنائیں کہ بجائے آپ کو کوئی مینیپولیٹ کریں، آپ خود مارکیٹ کو انالائز کر کے اور خود ایک ریشنل ڈیسیجن کریں جو انشور کرے کہ آپ پروفٹ کمائیں، یا ایون اگر آپ کو لاس بھی ہو تو ایسا لاس نہ ہو کہ آپ کی ساری جمع پونجی خرچ ہو جائے۔ سو اس ویڈیو میں اتنا ہی، اگلے ویڈیو سے ہم ریگولر ٹیکنیکل سیشن سٹارٹ کریں گے۔ آپ کو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے نیٹ ورک میں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، شکریہ۔